اسٹیفن ہاکنگ۔ اسٹیفن کی زندگی صرف سائنسی کارناموں پر ہی مشتمل نہیں تھی، بلکہ یہ تکلیف، درد، غم اور محبت کی بھی داستان ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا تعلق انتہائی غریب فیملی سے تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا جب اس کے والدین اسکول کی فیس تک ادا نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے اسٹیفن دوسرے بچوں کی طرح بہت اچھا طالب علم نہیں بن پایا۔ اسٹیفن کے والد کا میڈیکل کے شعبے سے تعلق تھا، لیکن اسٹیفن ریاضی دان بننا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں ریاضی دان بننا کچھ خاص نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کو نوکریاں بھی نہیں ملتی تھیں، لہٰذا اسٹیفن جب بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان کو علم طب پڑھنے کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے کیمسٹری اور فزکس کی جانب اپنا رجحان برقرار رکھا۔ اسٹیفن کو اسکول میں دوسرے طالب علم آئنسٹائن کہہ کے چھیڑتے تھے، مگر اس وقت کسے معلوم تھا کہ یہ واقعی ایک دن آئنسٹائن کی طرح کا سائنسدان بنے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ وقت میں سفر کرنے کے حامی نہیں تھے، کیونکہ ان کے مطابق اگر واقعی وقت میں سفر کرنا ممکن ہوتا تو لازمی طور پر انہیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص اپنی زندگی میں ضرور ملتا جو مستقبل سے آیا ہوتا اور ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوتا۔ البتہ 1959 تک اسٹیفن نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کی اور 1962 میں نیچرل سائنسز میں BA آنرز کی ڈگری مکمل کی۔ گریجویشن کرنے تک اسٹیفن کے متعلق یہی مشہور رہا کہ یہ نالائق اور سست طالب علم ہے۔ وہ MSc تک درمیانے درجے کے طالب علم، سائیکلنگ، فٹ بال اور کشتی رانی کے شوقین تھے۔ روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ بھی معمول تھی۔ اسی اثناء میں جب ہاکنگ زندگی کی 21ویں دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے تو کالج میں دوران تقریر اچانک گر پڑے۔ ان کے والد اس حالت میں پریشان ہوئے اور انہیں ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے لے گئے۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ ہاکنگ ایک لا علاج بیماری موٹر نیورون کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگلے 2 سالوں میں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں مریض کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بالآخر مریض مر جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہاکنگ پر بیماری کا سایہ گہرا ہوتا گیا۔ اب وہ لنگڑا کر چلنا بھی شروع ہو گئے، بولنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس تمام صورتحال سے ہاکنگ کو شدید دھچکا پہنچا اور انہوں نے ہار مان کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے موت کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اسی دوران ان کے استاد اور ماڈرن کاسمولوجی کے بانی ڈینس ولیم نے ہمت دلائی اور علمی میدان میں انہیں واپس لائے۔ یہی بیماری ان کی کامیابی کا سبب بنی۔ ان کی کوشش تھی کہ مرنے سے پہلے آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے متعلق مسائل حل کروں اور اسے مزید ایکسپلور کروں۔ انہوں نے 1964 کے وسط میں علمی میدان میں واپس آ کر اپنے پسندیدہ سائنسدان ویبٹائل کے سائنسی نظریات میں سے غلطیاں نکالیں۔ یہ پہلا وقت تھا جب انہیں بھرپور پذیرائی ملی۔ 1985 میں ہاکنگ سے بولنے کی طاقت بھی چھن گئی اور وہ اب ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کے بھی قابل نہ رہے۔ جہاں ایک طرف یہ لمحہ فکریہ تھا، وہاں موت کو اپنے نزدیک آتا بھی محسوس کر رہے تھے۔ انعامات و اعزازات کا ہاکنگ کو معاشی طور پر فائدہ نہیں ہوا، جس کے باعث اسٹیفن ہاکنگ نے مکالمہ جات لکھنے کے بجائے ایسی کتاب لکھنے کا سوچا جس میں کائنات کے اسرار و رموز کو انتہائی آسان انداز میں سمجھایا جائے تاکہ عوام کائنات کے متعلق بآسانی سمجھ سکیں۔ 1988 میں ہاکنگ نے شورۂ آفاق کتاب A Brief History of Time لکھی، جس کے اس وقت 90 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ 2007 میں اسٹیفن ہاکنگ کو خصوصی طور پر زیرو گریوٹی فلائٹ میں لے جایا گیا، جہاں انہیں کشش ثقل سے آزاد ماحول ایکسپیرینس کرنے والے پہلے معذور انسان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسٹیفن ہاکنگ ہگز بوزون ذرات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر بعد ازاں جولائی 2012 میں سرن لیبارٹری میں ان کا وجود ثابت ہو گیا، جس پر اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ہگز بوزون کے متعلق سب سے پہلے پیش گوئی کرنے والے سائنسدان کو نوبل پرائز دینے کا مطالبہ کیا۔ دنیا بھر کے ممالک نے اپنے اعلیٰ اعزازات سے ہاکنگ کو نوازا۔ کئی ممالک میں عمارتیں ان کے نام سے منسوب کی گئیں۔ شروع میں اسٹیفن ہاکنگ کی جب بولنے کی صلاحیت ختم ہوئی تو
وہ اپنی انگلیوں کے ذریعے کمپیوٹر سے الفاظ کا چناؤ کر کے تقریر کرتے تھے، مگر 2005 میں ان کی انگلیوں تک نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کے لیے انٹل کے ماہرین نے ان کے گالوں کی حرکت کے ذریعے الفاظ تخلیق کرنے کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی، اور یہ مختلف یونیورسٹیز میں تقریریں کرنے کے لیے اپنے گالوں کو ہلا کر الفاظ کا چناؤ کرتے تھے۔ چونکہ یہ ویل چیئر بھی خود نہیں چلا سکتے تھے، اس کو بھی چلانے کے احکامات گالوں کی موومنٹ کے ذریعے دیتے تھے۔ وفات سے کچھ عرصے پہلے تک مرض اس حد تک شدت اختیار کر گیا کہ سانس لینے میں بھی انہیں دشواری پیش آتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا تھا۔ ستمبر 2013 میں اپنی بیماری سے تنگ آ کر اپنی مجبوری کا اظہار ہاکنگ نے ان الفاظ میں کیا: میرے خیال میں جو لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں ان کو اپنی زندگی ختم کرنے کے حوالے سے قانونی اختیار دے دینا چاہیے۔ ہم جانوروں کو اذیت نہیں پہنچا سکتے تو پھر انسانوں کو کیوں اذیت میں رکھتے ہیں؟ اسٹیفن ہاکنگ اس بات پر بھی زور دیتے رہے کہ انسان کو اگر اپنی بقا عزیز ہے تو پھر زمین سے نکل کر کائنات کے دیگر گوشوں میں بھی خود کو آباد کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہاکنگ سائنسدانوں کو یہ تنبیہ بھی کرتے رہے کہ کمپیوٹر میں موجود وائرس بھی آنے والے وقت میں کمپیوٹر روبوٹس کو اپنے کنٹرول میں کر کے انسانوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور یہ زندگی کی ایک الگ اور نئی قسم ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ ہاکنگ کے جانے سے علم فلکیات میں پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہاکنگ کی تخلیقات نسل انسانی کو کامیابیوں کے نئے زینے پر پہنچانے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گی۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی زندگی میں کئی محاذوں پر لڑتا رہا اور کسی بھی دوسرے کامیاب انسان سے زیادہ کامیاب رہا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کہانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی انسان اگر ارادہ کر لے اور ہمت سے کام لے تو قدرت بھی باہمت انسان کا ساتھ دیتی ہے، اس کے رستے کھل جاتے ہیں اور سامنے کھڑی مضبوط دیوار بھی ریت اور خاک کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ تو دوستو، ایک معذور انسان وہ کارنامہ کر گیا جو کئی صدیوں تک انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ کیا ہم پاکستانی قوم ہمت، حوصلے اور محنت سے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکتے؟ ذرا سوچئے۔